بولو تے سنی سنی دے ایک ہاتھ وچ ابو بکر صدیق دی عظمت دا جھنڈا، دوسرے ہاتھ وچ پیر علی دی عظمت دا جھنڈا. ناراض نہ ہوئے جی، ٹھیک ہے. میں جھٹکا دینا واسطے ٹچ دیتا ہے اور کئی بھاری دیتا ہے. میرے سامنے آج تک ایک نعت خاں پاس ہویا ہے جنہیں فوراً صدیق اکبر دی شان سنائی، وگرنہ کہندے ہیں کہ بلا مہربانی معذرت آج قبول کر لو پھر میلے تے سنا دیں گے. بھئی آج تو ابو بکر صدیق دا کچھ نہیں لگدا ہیں؟ رولا ہے کہ علی علی کریے تے لنگر زیادہ آندا ہے. ابو بکر صدیق دا نام لئیے تے او پارٹی ناراض ہوندی جنہاں نو ابو بکر صدیق نال ویر ہے. اس پارو جڑے ساڈے وڈے سناخان نے نا وڈے، انہاں پڑی مولا علی دی شان صدیق اکبر دا نام ہی نہیں لیا، تاں انہاں نو جڑے کاپی کردے نے وہ بھی صرف علی علی کردے نے. صدیق دا نام تاں لون جے انہاں دے استاداں لیا ہوئے، جے وڈے نعت خاں وانی کدی لیا ہوئے اللہ ماشاءاللہ انہاں چ کوئی کدی لے لوے. تے گزارش ہے کہ اپنی نسلاں نو، اپنے بچیاں نو، اپنی اولاداں نو نبی کریم علیہ السلام دے سچے یاراں دا بھی یار بناؤ تے کربلا والیاں دا بھی یار بناؤ. اسی انہاں سب دے غلام ہاں. قبول کرو گے جی؟ ہاں. کنے خوش نصیب وہ بندے نے، کنے مٹھے تے پیارے نے جنہاں نو ادب نال گزارش کیتی جائے تے قبول کر لیندے نے. وگرنہ اج کل فیشن ہے کسی نعت خان نو سمجھان دی گل کرو نا مائک سٹ کے پج جاندے نے، یا یہ رہے گا یا میں رہاں گا، میں چلیاں. تو ماشاءاللہ جی انہیں قبول کی دی گل جی. اللہ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ سب نو سلامت رکھے. اللہ مینوں توانوں سانو سب نو نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ دا، نبی کریم علیہ السلام دی اہل بیت پاک دا سب دا سچا پکا محب بنائے، غلام بنائے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، آج ہم سب میلاد شریف کی اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. بھائی محمد اصغر صاحب، اکبر صاحب، حافظ اظہر صاحب اور ان کے والد صاحب قبلہ، ان کا اس محفل پاک کو سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ان کی اور ہم سب کی بخشش کا ذریعہ بنائے.
اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کے آقا، فاروق اعظم کے مولا، عثمان غنی کے ملجا، حیدر کرار کے مأوا، سیدہ فاطمہ زہرا کے ابا جان اور حسنین کریمین کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین۔ ہم اہل سنت ہیں۔ جی اہل سنت کا مطلب ہے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والے۔ تو کیا خیال ہے، اہل سنت ہی رہنا نا؟ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے سارے صحابہ کو، ساری اہل بیت پاک کو ہمیشہ پیار دیا، محبت دی، سب کو عزت دی، اور خصوصاً یہ چار حضور کے یار اور ادھر 5 تن پاک، ان کی 1.25 لاکھ حضور کے غلاموں میں بڑی ٹور ہے، بڑی شان ہے، بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو اب بھی اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اب بھی کہاں ہیں ان کی قبریں؟ اللہ اکبر، حضور کے روضے میں۔ کربلا کے بیمار حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق ان کا کیا مقام تھا؟ فرمایا ان کا مقام حضور کی بارگاہ میں ایسے تھا جیسے ان کی قبریں ہیں۔ ایک حضور کے ادھر آرام فرما رہے ہیں، ایک ادھر آرام فرما رہے ہیں۔ فرمایا دنیا کے اندر بھی ایسا ہوتا تھا، ایک حضور کے ادھر جلوہ گر ہوتے، ایک دوسری طرف جلوہ گر ہوتے تھے۔ ہے یہی کہا تھا کربل کے بیمار نے کہ ابو بکر و عمر ایسے تھے جیسے ہیں قبرین۔ اللہ اکبر، جیسے ان کی قبریں حضور کے ساتھ ہیں، وہ زندگی میں بھی حضور کے ایسے ہی ساتھ تھے، اور قیامت والا دن سبحان اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے ایک مرتبہ خود ارشاد فرمایا، یہ روایتیں، یہ میرے آقا علیہ السلام کے سچے سچے فرمان کبھی آپ کو ذاکر نہیں سنائے گا، اس کی روزی بند ہوتی جب یہ سنا دے۔ ٹھیک ہے، سنیے۔ ایک دن نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ، وہ والا دیجیے، اپنے ہاتھ میں یوں لیا کہ بلا سبحان اللہ، نیک لوگوں کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا گیا، انشاءاللہ بیڑا پار۔ حضور علیہ السلام نے یوں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا، یوں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، پھر پاس بیٹھے اپنے غلاموں سے فرمایا دیکھ لو، دیکھ رہے ہو نا؟ فرمایا ہا قضا نبعث یوم القیامہ، قیامت والا دن آئے گا، میں مصطفیٰ اپنی قبر سے ایسے اٹھوں گا، ادھر ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، ادھر عمر فاروق کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ یہ گولڑا شریف کے پیر نصیر الدین نصیر اخیر میں تھوڑے بگڑ گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی جوانی میں کہا تھا کہ نام آتے ہی بو بکر و عمر کا لب پر، نام آتے ہی بو بکر و عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ تو بھئی ہم الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کی 5 تن پاک سے بھی سچا پیار کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ سے بھی سچا پیار کرتے ہیں الحمدللہ۔ ہم دونوں کے وفادار ہیں، کسی ایک کے بھی غدار نہیں۔ جو صرف ابو بکر کرے، مولا علی کا نام نہ لے، ہم اس کے کچھ نہیں لگتے، اور جو صرف علی کرے، حضرت ابو بکر کا نام نہ لے، ہم اس کے بھی کچھ نہیں لگتے، ہم اسی کے سجن بنیں گے جو ان دونوں گھروں کا وفادار ہوگا۔ تھوڑا آواز سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اہل سنت الحمدللہ، اور سنیت یہی ہے،
سمجھ آ گئی نا؟ روزے میں زندگی کے اندر بھی ابو بکر عمر کو ساتھ رکھا حضور نے، روزے کے اندر بھی ساتھ رکھا، میدان معاشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سنت ہے سرکار کی، ان کو اپنے ساتھ رکھنا۔ تو ہماری بھی یہی سنت ہونی چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی محفلوں میں ان کا بھی ذکر کریں اور ان کا بھی ذکر کریں، دونوں گھروں کا ذکر کریں۔ اہل سنت ہونا یہ معمولی چیز نہ سمجھیے گا، خدا کی قسم ہے قیامت والا دن آئے گا نا، قیامت والے دن بھی جن کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے وہ اہل سنت ہوں گے۔ میں قرآن سناتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، فرمایا قیامت والا دن آئے گا، کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کئی بوتھیاں کالیاں ہونگیاں۔ کچھ چہرے چمکتے ہوں گے، کئی بوتھیاں، ہاں چہرے چمکیں گے اور بوتھیاں کالیاں ہونگیاں۔ کن کے چہرے چمچیں گے؟ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر مجھ سے نہ پوچھیں، حضرت علامہ مولانا قاری محمد یوسف صادقی صاحب سے قرآن مجید کی تفسیر نہ پوچھیں، حضرت غزالی زمان رحمت اللہ علیہ سے قرآن پاک کی تفسیر نہ پوچھیں، میرے استاد محترم علامہ سعید احمد اسد رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر نہ پوچھیں، اور دنیا کے اندر ہزاروں قرآن کے ماہر علماء مفسرین موجود ہیں، ہم ان میں سے کسی سے قرآن کی تفسیر نہیں پوچھتے۔ آؤ ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی بارگاہ میں جا کر ان سے قرآن کی تفسیر معلوم کرتے ہیں۔ حضور آپ ارشاد فرمائے قیامت والا دن آئے گا، چہرے کن کے چمکتے ہوں گے؟ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کے دوسرے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت والا دن آئے گا تو قیامت والے دن سنیوں کے چہرے چمکتے دھمکتے ہوں گے۔ ہاں جی، کن کے چہرے چمکیں گے؟ ہاں جی، یہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر ارشاد فرماتے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کوئی ماڑا جن ہے؟ یہ وہ ہیں نبی کریم علیہ السلام کو ایک دن نہ تہجد کے وقت انہوں نے وضو کے لیے پانی پیش کیا، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے وضو فرما لیا، وضو فرمانے کے بعد سرکار نے فرمایا آ جا آ جا، وہ آ گئے، حضور نے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کر نبی کریم علیہ السلام نے ان کے حق میں دعا دی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی یا مولا اللہم علمہ التأویل، پاک پروردگار تو عبداللہ بن عباس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما دے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا پانے والے سرکار کی توجہ اور نگاہ سے قرآن پڑھنے والے مفسر قرآن جنہوں نے تاریخ عالم کے اندر سب سے پہلے قرآن کی تفسیر کو تحریر فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر نے ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ اہل سنہ، قیامت والا دن آئے گا تو اہل سنت والوں کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ اللہ، کن کے چہرے چمکیں گے؟ ہاں جی، سنی رہنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا چہرہ چمکے، سنی رہنا ہے۔ اور ہاں جو سنی ہوگا نا، قیامت والا دن آئے گا تو نور جو ہے نا، نور ان کے آگے اور ان کے دائیں طرف نور چلے گا۔ میدان معاشر میں ہوں گے نا، ان کے آگے بھی نور ہوگا اور ان کے دائیں طرف بھی، جیسے انگلش میں بڑا ایل لکھتے ہیں نا، یوں اس شکل میں ان کے آگے اور ان کے دائیں جانب کیا ہوگا؟ نور ہوگا۔ قیامت والا دن
یہ اہل سنت کو اعزاز حاصل ہوگا. میں نہیں کہتا، یہ بھی اللہ کا قرآن کہتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات، فرمایا قیامت والے دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے. کیسے دیکھیں گے؟ یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے بھی چلے گا اور ان کے دائیں جانب بھی چلے گا. یہ کن کی شان ہوگی؟ اہل سنت مومن مردوں اور عورتوں کی یہ شان ہوگی. ان کے سامنے بھی نور اور دائیں جانب بھی نور. اور جو منافق ہوں گے وہ منافق جب دیکھیں گے نا کہ ہم تو بے نورے ہیں، ہمارے پاس تو نور ہے ہی نہیں، تو نور والے مومنوں کے پاس آ کر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، بولو سبحان اللہ. کہیں گے اوے ایمان والے ہو، اوے نور والے ہو، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو. اب آگے سے جو نور والے مومن ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. اور یہ نور یہاں پر نہیں ملتا، یہ نور لینا ہے تو واپس دنیا کے اندر چلے جاؤ. دنیا کے اندر یہ نور ملا کرتا تھا. آج قیامت والے دن تم دنیا کے اندر نور کے منکر بن کے جیتے رہے دنیا کے اندر، اور قیامت والے دن نور مانگتے ہو. فرمایا نہ نور یہاں پر نہیں ملتا، دنیا کے اندر ملے گا. دنیا کے اندر جا کر نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرو، سرکار تمہیں نور عطا فرما دیں گے. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا. یہ نور یہاں نہیں ملتا، یہ نور تو دنیا کے اندر ملتا ہے، اور اس کو ملتا ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو نور مانتا تھا اور نور مان کر سرکار سے نور مانگتا تھا. اللہ اکبر. یہ نور اس کو ملتا ہے جو نور مانتا تھا اور پھر نور مانگتا تھا. کئی اوترے سرکار کو نور مانتے ہی نہیں. جب مانتے ہی نہیں تو مانگیں گے؟ بولے نہ مانتے ہیں نہ مانگتے ہیں. اور قرآن میں لکھا ہے 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے، مومنوں کے آگے اور دائیں طرف نور ہوگا. منافق کہیں گے ہمیں بھی دے دو، ہمیں بھی دے دو. تو مومن کہیں گے نہ، نور یہاں نہیں بٹتا، یہ نور دنیا میں مدینے میں بٹتا تھا. اللہ اکبر. اور یہ اسی کو ملتا تھا جو کہتا تھا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. آقا میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. پہلے نور ماننا پڑے گا سرکار کو، پھر حضور کی بارگاہ سے نور مانگنا پڑے گا، پھر خیرات ملتی ہے. بن مانگے تو کچھ نہیں نا ملتا. ملتا ہے آپ دکان پہ چلے جائیں صبح اسماعیل بھائی کے پاس، جا کر اتنا سارا بڑا منہ بند کر کے چپ کر کے کھڑے ہو جائیں، پیسے ہاتھ میں، کیا لینا ہے؟ کیش چاہیے دی
کیا گننا ہے، کیا لونا ہے، کی لینا ہے، آپ چپ کر کے کھڑے رہیں. کچھ ملے گا؟ ملے گا کب؟ مانگیں گے. بن مانگے سودا نہیں ملتا. تو سرکار سے بھی کچھ لینا ہے نا، تو پہلے مانگنا پڑے گا، اور مانگنے سے پہلے ماننا پڑے گا. او مندے ہی نہیں تا منگ دے بھی نہیں. سنی پہلے من دے پھر آقا کو لو منگ دے. اللہ اکبر. ساڑھا بچہ کہہ نہیں رہا سی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا. اللہ اکبر. اچھا پھر ایویں خالی منگن نال بھی سودا نہیں لبدا. تسی دکان تے جا کے کہو جی مینوں 5 کلو چینی دیو 10 کلو گھیو دیو، وہ کہو گے پیسے کڈ. تسی کو پیسے تو نہیں دینا میں. سودا لب جائے گا؟ کچھ دینا پیندا ہے پھر سودا لبدا ہے. تو سرکار دی بارگاہ چ بھی کچھ لینا ہے نا، پہلے کچھ دینا پائے گا. کی؟ عقیدت، محبت، ادب، احترام، پیار. درود و سلام دے نظرانے سرکار دی بارگاہ پیش کر کے نا توجہ حاصل کر کے پھر عرض کرو آقا سانو بھی نور عطا فرماؤ، آقا ہمیں بھی صدقہ عطا فرمائے. پھر سرکار عطا فرماتے ہیں. اچھا کئی لوگ پتہ ہے اس بات کے بعد کیا کہتے ہیں؟ کہتے دیکھو نا ابھی تو نے کہا دکان میں جاؤ تو سودا ملے گا، جب مدینے والی سرکار کی بات آتی ہے تو آپ یہیں بیٹھے بیٹھے مانگنے کی باتیں کر رہتے ہیں. تو ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے چلے جاؤ مدینے میں جا کر مانگ لو. یہاں اتنا دور رہ کر مانگنا تو عقل میں نہیں آتا نا. دکان پر جاؤ گے تو سامان ملے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے آپ کہتے رہو جی 10 کلو چینی 5 کلو گھیو 3 ڈبے پتی کے، کچھ نہیں ملے گا. وہاں جانا پڑے گا، جا کر کچھ دینا پڑے گا، مانگنا پڑے گا، پھر سودا ملتا ہے. اور ادھر بیٹھے بیٹھے کہہ رہے ہو جی یا رسول اللہ کرم فرمائے، آقا مہربانی فرمائے، کرم فرمائے، ہمیں کچھ عطا فرمائے. تمہیں بھی کچھ لینا ہے تو ادھر جانا پڑے گا، یہاں سے کچھ نہیں ملتا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں بھائی وہ پہلا دور تھا جب تمہارا یہ ڈھکوسلا چل سکتا تھا، اب نہیں چلے گا. کیوں؟ اب تو آن لائن کا دور ہے. گھر بیٹھے بٹن دا ایتھوں آرڈر پاس کرو، ایک کلک کرو، گھر بیٹھے بیٹھے تھوڑی پیمنٹ بھی پہنچ جائے گی، تھوڑا آرڈر بھی گھر پہنچ جائے گا. جدو دنیا دے نظام میں گھر بیٹھے بیٹھے سودا منگایا جا سکتا ہے، میں دنیا دے ساری نظام اپنے آقا دے قدمہ تو قربان کر دے. وہاں جو دنیا دا نظام اتنا تیز ہو سکتا ہے، ایک بٹن دی مارتے تھوڑے پیسے جا سکتے ہیں، سودا آ سکتا ہے. تے قسم ہے پروردگار دی تو توجہ لا صحیح، درود و سلام دا تحفہ ہے تو کل صحیح، تیرا درود جا سکتا ہے ادھروں فیض آ سکتا ہے. اللہ بولو محبت نال سبحان اللہ. اللہ اکبر. پہلے مننا پائے گا، ٹھیک ہے نا، کہ سرکار سبحان اللہ نوری بشر مننا پائے گا. پھر سرکار کو نور ایمان منگنا پائے گا. جے منگو گے تاں خیر پائے گی، نہیں تو قیامت والے دن وجن گے لتر. مومنہ دے نور والے دے سجے تے اگے نور ہوئے گا، تے بے نوریاں دے آلے دوالے اگے پیچھے کوئی نور نہیں ہوئے گا. وہ پھر ترلے کرن گے ہائے سانو بھی کچھ دے دیو. ایتھے ٹل لا لیندے نے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتا. جدو پہن گے نا سامنے لتر، اس ویلے نبی تے نبی دے غلاماں دے کے بھی جولی اڑ لین گے. اسی اگوں کہیں چلو بھی پیچھے چلو پھٹاں کھاؤ، ایتھوں نہیں لبنا. یہ دنیا وچ سرکار دے قدمی جا کے نور منگیا ہوندا تے ملدا نا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. توجہ ہے جی؟ محبت نال بولو سبحان اللہ. اچھا خیر، اللہ تعالیٰ مینوں تانوں سانوں سب نوں اپنے پیارے حبیب دا ادب و احترام اور سرکار دے صحابہ اور اہل بیت دا ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے. کاکا کیوں کالا پہ گیا؟ تقریر تے ہون شروع ہون لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں جی ہاں جی. نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ او عظیم بارگاہ ہے جتھے بعض اوقات صحیح لفظ بولنا ایس وجہ تو حرام ہو جاندہ ہے کہ کوئی بندہ اس دا ناجائز فائدہ نہ چک لوے.
میں پھر عرض کرنا نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ او عظیم بارگاہ ہے جتھے کدی کدی لفظ بھی صحیح بولن والے دی نیت بھی صحیح لفظ بھی ٹھیک معنی بھی ٹھیک بولن والے دی نیت بھی ٹھیک ہے لیکن پھر بھی اللہ پابندی لا دیندا بھی خبردار جے اے بولیا جے کیوں کہنے والا تے ٹھیک ہے لفظ بھی ٹھیک ہے معنی بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی 2 نمبر بندہ ایدہ غلط استعمال کر کے محبوب دی بارگاہ چ بے ادبی دا بوہا نہ کھول لوے اللہ او صحیح لفظ بولن تو بھی کی کر دیندا ہے منع میں قرآن چ مثال دینا نبی کریم علیہ السلام اچھا اردو پنجابی شروع ہوگی ویسے سب چلتا ہے تسی اردو چاہ کے سب چلتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا چل سی ہوں تریک میں کو نہیں آندی ٹھیک ہے توجہ ہے اچھا نبی کریم علیہ السلام اپنے مقدس صحابہ دے سامنے کوئی شاید فرمیندے ہن تے کہیں ویلے صحابہ کو حضور دی گال سمجھ نہ آندی آئی تو سمجھن کیتے حضور دی بارگاہ عرض کریں دیان سونا انظرنا رائنا یا رسول اللہ رائنا یا رسول اللہ آقا یہ جملہ آپ دوبارہ ارشاد فرما دیں دوبارہ دہرا دیں آقا جو آپ نے ارشاد فرمایا سمجھ نہیں لگی صحابہ کیا کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ کیا کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ اور جو کچھ منافق ٹائپ تھے اور یہود تھے وہ لفظ یہی بولتے لیکن عین پر تھوڑا زیر دیتے وہ رائنا کو پڑھتے راعی نا راعی نا ٹھیک ہے نا ایسے پڑھتے تھے صحابہ کہتے تھے راعینا منافق بے ایمان کہتے تھے راعینا راعینا کا معنی تھا آقا رعایت فرمائیں دوبارہ ارشاد فرمائیں دہرا دیں اور راعی کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا ہمارا نوکر ہمارا غلام نہ ہمارا راعی بکریاں چرانے والا نوکر چرواہا تو لفظ وہی تھا لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہ اپنا الو سیدھا کرنے کے چکر میں رہتے اور نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کرنے لگے اب یہ دیکھیں نا صحابہ کیا لفظ بولتے تھے دہرائیں ذرا راعینا اور وہ کیا بولتے تھے راعینا ہلکا سا فرق ہے نا راعینا پڑھتے تھے اور صحابہ راعینا پڑھتے تھے اللہ نے قرآن اتار کر صحابہ کرام کو یہ صحیح لفظ بولنے سے بھی منع کر دیا کیونکہ راعی بے ایمانوں نے پڑھا تھا صحابہ نے نہیں پڑھا تھا وہ تو پڑھتے تھے راعینا صحابہ کا جملہ بھی ٹھیک لفظ بھی ٹھیک معنی بھی ٹھیک ان کی نیت بھی ٹھیک لیکن بے ایمان لوگ اس کا غلط استعمال کر کے حضور کی شان میں گستاخی کا دروازہ کھول رہے تھے اور اللہ نے وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا قرآن سنیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا ایمان والو خبردار تم نے راعنا نہیں کہنا یا اللہ اگر ضرورت پڑ جائے تو کیا کہنا ہے فرمایا وَقُولُوا انظرنا اللہ اکبر ضرورت پڑ جائے تو کہنا ہے انظرنا یا رسول اللہ آقا ہمارے حال پر نظر کرم فرما دے اللہ اکبر تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم
خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا سیدی یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع. یہ اللہ کے قرآن کے آرڈر کی تعمیل میں ہم پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا تم نے کہنا ہے انظرنا. اچھا جنہوں نے راعینا کو راعینا پڑھا وہ ان کا کیا بنے گا؟ منافق کلمہ بھی پڑھتے تھے اور راعینا کو راعینا بھی پڑھتے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ. اچھا پیچھے لفظ وَاسْمَعُوا. اللہ اکبر. اوہ محبوب کے صحابہ پہلے دھیان سے سن لیا کرو محبوب کی بات. کیوں؟ عام محفل تھوڑی ہے، اللہ کے محبوب کی محفل ہے. پہلے توجہ سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. اور یہ جو راعینا پڑھنے والے ہیں یہ فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ. کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. اچھا بھی قرآن کی اس آیت سے کیا پتہ چلا؟ لفظ ٹھیک ہو، معنی ٹھیک ہو، کہنے والے کی نیت بھی ٹھیک ہو، لیکن اگر کوئی غلط استعمال کر سکتا ہو تو وہ صحیح لفظ بولنا بھی جائز نہیں ہوتا حضور کی بارگاہ میں. تو جب صحیح لفظ جس کو کوئی غلط استعمال کر کے گستاخی کر سکتا ہو قرآن کہتا ہے وہ بھی نہیں بولنا، تو وہ لفظ بولنا کیسے جائز ہو سکتا ہے حضور کے لیے جو تھڈو، جو بالکل ہی گستاخی اور توہین پر مبنی ہو؟ بولیں وہ جائز ہو سکتا ہے؟ جب صحیح لفظ منع ہو رہا ہے اور ان کو منع ہو رہا ہے جن کی نیت سبحان اللہ حضور کے پیارے صحابہ ہیں، ان کو منع کیا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. او ایمان والو خبردار ہو جاؤ، تم نے نبی کریم علیہ السلام کو آج کے بعد راعنا نہیں کہنا. راعنا کا لفظ بھی ٹھیک، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی نیت بھی ٹھیک، لفظ کا معنی بھی ٹھیک ہے، معنی کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی منع فرما دیا. جب صحیح لفظ جس کو کوئی بے ایمان غلط استعمال کر سکے وہ بولنا جائز نہیں ہے، تو سرے سے گندا برا لفظ گستاخی پر مشتمل نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں استعمال کرنا اللہ کی قسم ہے کبھی بھی جائز نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ میں نے جمعہ پر ایک مثال دی تھی، حضور کی ڈاچی گم ہوگی، فرمایا ڈھونڈو. منافق بولا، کہتا ہے دیکھو اللہ کا نبی ہے، ڈاچی کا تو پتہ نہیں کہاں ہے. نبی کریم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، سرکار نے بلا لیا، آ جا بھائی ادھر. آ گیا، فرمایا تو نے یہ کہا ہے کہ ہیں تو نبی لیکن ڈاچی کی خبر نہیں، یہ کہا ہے؟ کہتا ہے جی نہیں میں نے تو نہیں کہا. فرمایا مجھے اللہ نے بتا دیا ہے، تو نے کہا ہے. اب بولی بدلی منافق کی، کہتا ہے جی میں تو مخول کر رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن حکیم نازل فرما دیا قل اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. اوے بھائی مانو تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا، اللہ کے رسول کے ساتھ تم نے ٹھٹھا کیا، مذاق کیا. اب مذاق کا بہانہ نہ بناؤ، کیونکہ تم نے اللہ کے رسول کی بارگاہ کو مذاق والی بارگاہ بنا لیا. اب بہانے نہ بناؤ. فرمایا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. فرمایا تم ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد محبوب کی بارگاہ کا مذاق بنا کر قد کفرتم، تم کافر ہو چکے ہو. کیا ہو چکے ہو؟ یہ قرآن ہے. کیا سنا ہے؟ جس نے یہ کہا تھا کہ ہیں نبی ڈاچی کا نہیں پتا، اللہ فرماتا ہے قد کفرتم، تو پکا کافر ہے.
تو جو مولوی اتنی اتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں کہ نبی کو یہ نہیں پتہ، نبی کو وہ نہیں پتہ، پوری پوری کتابیں لکھتے ہیں، اب بتائیے ان کے ایمان کا کیا بنے گا؟ قاری صاحب سے ابھی سنا تھا نا، مسلمان کی غیبت کریں تو نیکیاں، نبی کی غیبت کریں تو بولیں۔ میں آیا تھا تو حافظ اظہر صاحب نے کہا جی تنقید نہیں کرنی، ہوں دسو یار جیڑا کتا میرے نبی نو پہ جاوے میں انہوں پٹا بھی نہ پاواں، بولو میں انہوں پٹا بھی نہ پاواں؟ توجہ ہے؟ میں ملتان گیا قاسم بیلا، وہاں تو میں نے حضرت عمر کی شان بیان کی، تو شان بیان کرتے کرتے پھر میں نے چلانا تھا تاکہ بے ایمان کی رگ کٹے، کفر مٹے اور ایمان آ جائے، نیت یہ تھی۔ نوجوان آ گیا بڑا تپا ہوا، کہتے جی مولوی صاحب کسی پر تنقید نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا یار تیرا جملہ تو بہت میٹھا ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتے جو جہاں لگا ٹھیک ہے، کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کسی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی چاہیے۔ میں نے کہا میں جتھے لگیا سا تو مینوں لگیا رہن دیاں، تو میرے تے تنقید کیوں کیتی؟ کیا بات ہے۔ میں نے کہا جو درس مجھے تو پڑھا رہا ہے اس کی خلاف ورزی تو خود کر رہا ہے۔ میں نے کہا قبلہ آپ درس دے رہے ہو کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، پھر مجھے کیوں کچھ کہہ رہے ہو؟ میں جتھے لگیا رہن دے، مینوں کیوں ڈکنا ہے؟ کہندا جی اصل میں آپ غلط کر رہے ہیں نا، تو غلط چیز سے تو روکیں گے۔ میں نے کہا بس میرا مسئلہ حل، صحیح کر رہا ہو تو نہیں روکیں گے، کوئی غلط کر رہا ہو تو پھر روکیں گے۔ میں نے کہا میں بھی ان کو پٹا ڈالنے آیا ہوں جو میرے ابو بکر کو کافر کہتے ہیں، میں ان کو پٹا لگام دینے آیا ہوں جو میرے عمر فاروق، میرے عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بک بک کرتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ میں نے دو لفظ بولے، تجھے غلط لگا تو روکنے آ گیا، جو کافر کہے میں اس کو نہ روکوں؟ بولیں یارے، اور ہماری عوام بھی کہتے ہیں مولوی صاحب تنقیدیں کرتے ہیں، کسی کے خلاف نہیں کہنا چاہیے۔ بھائی اتنی اس بات کہ اگر تم پکے ہو تو تم ہوٹل، دکان، گھر، منجید، بسترے تے بیٹھ کے میرے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ میں نے اس کی دم کو دبایا جس نے نبی کی شان کو ڈنگ مارا، میں نے اس کی دم کو دبایا، اور آپ نے اس کے خلاف باتیں کی جس نے نبی کی عزت کا پہرا دیا۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کہاں کھڑے ہیں؟ توجہ ہے؟ بولیے سبحان اللہ۔ مسلمان کی غیبت کرنا حرام ہے اور نبی کے گستاخ کی غیبت کرنا فرض ہے تاکہ ایمان بچے۔ نبی کریم علیہ السلام کا اپنا آرڈر، حضور فرماتے ہیں فاسق کی، فاجر کی، بد مذہب کی برائیاں بیان کرو، فرمایا تاکہ لوگ ان کے شر سے بچ سکے۔ یہ بھی دین ہے، بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک ہے آپ کے مال کا دشمن، ایک ہے دین کا دشمن۔ بڑا دشمن کون ہے؟ دین کا دشمن۔ مال کا دشمن ہے اس کی غیبت کرنا جائز ہے، جو مال کا دشمن ہے اس کی غیبت کرنا بالکل جائز، ثواب ملے گا۔ مثلا ایک بندہ ہے سانجا کاروبار کرتا ہے، ہمیشہ ڈنگ مارتا ہے اگلے کو، اس نے مجھے ڈنگ مار لیا، میرے 5-7 لاکھ روپے رگڑ گیا۔ مصطفیٰ کے ساتھ کاروبار کیا، ادھر سے کوئی رگڑ گیا، حافظ صاحب کے ساتھ کیا، ادھر سے کچھ رگڑ گیا۔ اب میرا تجربہ ہو گیا، ان کا تجربہ ہو گیا، ان کا تجربہ ہو گیا، اب کسی اور کے ساتھ وہ اپنی لائن سیدھی کر رہا تھا۔ میں نے جا کر کہا یار یہ بندہ ٹھگ گئی، بچیں، اپنا مال بچا، بندہ ٹھگ گئی، شریعت کہتی تینوں معاف کیتا، تو مسلمان دا مال بچایا، پاویں چگلی صحیح، اس کا ککھ نہیں بچا، لیکن اس کے تو کئی لاکھ بچ گئے نا، بولے اس کے تو کئی لاکھ بچ گئے نا۔ تو مسلمان کا بھلا ہو جہاں، مال آپ کا بچانے کے لیے کسی ٹھگ کی چگلی کرنا گناہ نہیں، ثواب کا کام ہے۔ تو آپ کا ایمان بچانے کے لیے نبی کے گستاخ کا پردہ اٹھانا گناہ نہیں، اللہ کی قسم ہے یہ ثواب کا کام ہے۔ بولے سبحان اللہ۔
کوئی ٹھنڈ پئی؟ اب دوبارہ سبق پہ ہیں. جس نے یہ کہا کہ نبی ہیں اونٹنی کا خبر نہیں. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ قد کفرتم بعد ایمانکم. ایمان کے بعد کیا ہو گئے ہو؟ جس نے نبی مان کر یہ کہا کہ ڈاچی کی خبر نہیں، اس حضور کے علم شریف پر اعتراض کر کے کیا بن گیا؟ کافر. تو جو پوری تقریر کرے اس کا ایمان کیا خیال ہے؟ خطرے میں نہیں؟ پوری تقریر اس پر کرے کہ نبی پاک کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، اس کا ایمان کا کیا بنے گا؟ کتابیں لکھ دے اس پر کہ نبی پاک علیہ السلام کو یہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، وہ نہیں پتا، یہ نہیں پتا، فلاں نہیں پتا، ڈمکان نہیں پتا، بتائیے اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ میرے پاس کتاب ہے تقویت الایمان شاہ اسماعیل دہلوی کی. اس کے اندر اس نے لکھا ہے، اللہ اکبر، یہ صفحہ نمبر 55 ہے. اور کے دا پاسا کھبا دیکھ لو. غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خبر. غیب کی بات اللہ ہی جانتا ہے، رسول کو کیا خیال ہے؟ سنیو، تہاڈا رسول بے خبر ہے؟ تہاڈے رسول کوئی خبر نہیں غیب دی؟ بولیں. وہ جس نے کہا تھا ڈاچی کا نہیں پتا، اللہ فرماتا ہے قد کفرتم. تو جو کہتا ہے رسول کو کیا خبر، اس کے ایمان کا کیا بنے گا؟ لہذا میں آپ کے ایمان کا خیر خواہ ہوں. میں اللہ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، میں کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں. میں خیر خواہ ہوں سب دوستوں کا. میں چاہتا ہوں حضور کی بارگاہ کی بے ادبیوں والا دروازہ نہ کھولو، بند کرو، ادب والے بن جاؤ، پیار والے بن جاؤ، حضور کی نعتیں پڑھنے والے، حضور کی عظمت بیان کرنے والے، بلکہ عظمت کی نفی کرنے کی بجائے عظمت کے چوکیدار بن کر عظمت مصطفیٰ پر پہرا دینے والے بن جاؤ. انشاءاللہ قیامت والے دن مصطفیٰ بازو پکڑ کر جنت میں داخل فرمائیں گے. توجہ ہے نا؟ یہ دیکھیں نا، ایک بندہ ہے نابینا، جا رہا ہے سڑک پر، سامنے بڑا سا نا گڑھا ہے ٹویا، اس کے اندر اتنے بڑے سوئے لگے ہوئے اوپر کو. نابینا جا رہا ہے، سامنے گڑھا آ گیا، اندر سوئے. میں پاس بیٹھا ہوں، دیکھ رہا ہوں. اگر میں کہوں ٹھیک ہے مینو کی گرتا ہے گرے، میرا کیا جائے گا اس میں؟ ٹھیک ہے جائے، گرتا ہے گرے. بتائیے میں اس کو روکوں نہ، گرنے دوں، میں اس کا سجن یا دشمن؟ خیر خواہ تو نہیں نا. اچھا، اگر میں اس کو پکڑ کے روکوں، نہ میرے بھائی، نہ میرے دوست، نہ میرے ویر، نہ میرے بزرگ، آگے نہ جا، آگے نہ جا، آگے گڑا ہے، سوئے لگے، تیری جان چلی جائے گی، مر جائے گا، کھپ جائے گا، تباہ ہو جائے گا، آگے نہ جا. میں اس کو اللہ کا واسطہ دوں، بازو سے پکڑوں، کھینچ کر دھکے سے روکنے کی کوشش کروں، اب میں اس کا دشمن ہوں یا خیر خواہ ہوں؟ بولیے خیر خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھاتا ہوں، مجھے قسم ہے پروردگار کی، میں کسی کلمہ پڑھنے والے کا دشمن نہیں. اللہ کی قسم ہے میں سارے مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والوں کا خیر خواہ ہوں. میں چاہتا ہوں تمہاری عبادتیں ٹھکانے لگ جائیں، تمہارے روزے ٹھکانے لگ جائیں، تمہاری نمازیں ٹھکانے لگ جائیں، تمہارے صدقہ و خیرات کا بھی تمہیں اجر مل جائے، محنتیں چلے تمہارے ٹھکانے لگ جائیں. لیکن یاد رکھنا ساری نیکیاں عبادتیں ٹھکانے تب لگیں گی جب تو نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرے گا، سرکار سے پیار کرے گا، گستاخی بے ادبی توہین والی چیزوں کو چھوڑ دے گا. ذرا اللہ کا قرآن سنتا جا، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کتنی عظیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم
اللہ فرماتے ہیں ایمان والو خبردار تمہاری آواز بھی میرے مصطفیٰ سے اونچی نہ ہو. آواز بھی، جو رب آواز اونچی نہیں ہونے دیتا وہ رب گستاخی منظور کرے گا؟ بولیے. یہ کتاب دیکھ رہے کیا نام ہے؟ فتاوا. فتاوا جمع ہے فتوے کی. فتویٰ اناڑی دیتے ہیں یا مفتی دیتے ہیں؟ بولیے. مفتی وہ جس نے درس نظامی کیا وہ مفتی ہوتا ہے؟ نہیں. درس نظامی کے بعد تخصص فی الفقہ 2 سال کیا ہو مفتی ہو گیا؟ نہیں. تخصص فی الفقہ کے بعد کم از کم 5 سال کسی بڑے مفتی کے زیر سایہ رہ کر فتوے دیے ہوں پھر بنتا ہے. ہاں جی. 8 سال درس نظامی، ٹھیک ہے، 2 سال تخصص، کتنے ہو گئے؟ 5 سال کسی کے زیر سایہ فتوے دینا، کتنے ہو گئے؟ 15 سال جو گوڈے رگڑے دین پڑھنے میں، 15 سال کے بعد ٹائٹل ملتا ہے کیا؟ اس کا مطلب اناڑی تو نہیں ہے نا، مفتی چنگا والا پڑھیا مولوی نا، ہے نا. تو یہ ثناء اللہ امرتسری، امرتسر انڈیا کا علاقہ ہے، وہاں رہتے تھے. پاکستان بنا تو سرگودا میں آ کر 1948 کو یہ مرے ہیں. انہوں نے فتاویٰ ثنائیہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 پر نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی. یعنی کہ شعروں کے اندر یہ نبی پاک علیہ السلام کی زبانی کچھ باتیں کر رہے ہیں کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کیا کہ مجھے دی ہے حق نے بس اتنی بزرگی. یعنی اللہ نے بس مینو اتنی کی شان دیتی کیا کہ بندہ بھی ہوں اس کا اور ایلچی بھی. یعنی اللہ نے میں نبی کو بس اتنی سی شان دی ہے کہ میں اللہ کا بندہ بھی ہوں اور اس کا ایلچی. ایلچی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ڈاکیے کو. کسے کہتے ہیں؟ ڈاکیے کو. حالانکہ علماء نے واضح لکھا ہے جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو ایلچی کہہ کر پکارے گا وہ شخص کافر ہے. کیوں؟ نبی کی شان میں تنقیص کر رہا ہے، نبی کی شان کو کم کر رہا ہے، اور حضور کو حضور کی سچی عظمت سے نیچے کر کے یاد کرنا یہ کفر ہے. سمجھ آگے نا؟ یہ کیا ہے؟ کفر ہے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک نے کہا کہ اللہ نے بس مجھے اتنی سی شان دی ہے کہ اس کا بندہ بھی ہوں اور اس کا ایلچی بھی ہوں، بس ڈاکیا ہوں. کیا نبی پاک کی یہ شان ہے؟ ڈاکیا تو ہمارے ٹھٹھے میں بھی ہے. جو ٹھٹھے والا ڈاکیا کیا وہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ وہ اللہ کا بندہ بھی ہے، ایلچی بھی ہے. کیا یہ نبی پاک کے برابر ہو گیا؟ نبی پاک کی شان کیا اس کے برابر ہے؟ وہ کہاں یہ دنیا کی ایلچی اور کہاں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام. اللہ اکبر. تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا سنی رہنا ہے. سمجھ آ گئی نا؟ سنی رہنا ہے، سنی جینا ہے، سنی مرنا ہے. اپنا ایمان عقیدہ چینج نہیں کرنا وگرنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے. آپ سمجھیں کہ میں بڑا حاجی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، خدا کی قسم ہے اللہ کو آپ کی حجوں کی، آپ کے عمروں کی، آپ کی زکاتوں کی، آپ کے صدقہ و خیرات، آپ کی نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ساری نیکیاں تب قابل قبول ہوں گے جب بندہ مصطفیٰ کا سچا غلام ہوگا، حضور کی بارگاہ کا گستاخ نہ ہو، غلام ہو، آقا کا ادب کرنے والا ہو. تو اس لیے ان چیزوں کا ذرا خیال رکھنا ہے. اپنا عقیدہ ایمان چینج، ہاں ہمیشہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے رہنے. سمجھ آ گئی نا؟ اپنی نسلوں کو بھی یا رسول اللہ سکھانا ہے. 1400 سال سے امت یہ نعرہ لگا رہی ہے یا رسول اللہ. ہر صدی کے عالم نے اس نعرے کو بالکل تسلیم کیا اور اس کے جائز ہونے پر دلائل لکھے. ہر صدی کے علماء نے. آج کل اٹھ کر کوئی اس کو کفر کہہ دے تو کیا کہہ سکتے ہیں. میرا مناظرہ تھا ایک مولوی صاحب سے پچھلے رمضان سے پہلے. اس کا دعویٰ تھا کہ جو یا رسول اللہ کہے وہ کافر ہے. میں نے اس سے اتنا پوچھا، میں نے کہا بتاؤ
ابو جال، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، یہ جو کافر تھے، کیا یہ یا رسول اللہ کہتے تھے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا بتاؤ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حسنین، کریمین، حضرت بلال، سلمان فارسی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، یہ حضور کے صحابہ، حضرت ابو ہریرہ، یہ یا رسول اللہ کہتے تھے؟ جی بالکل کہتے تھے۔ میں نے کہا بس نکھیڑا ہو گیا، کافر نہیں کہتا، ایمان والا کہتا ہے۔ کافروں نے مرید آج بھی نہیں کہتے، ایمان والے ابو بکر کے غلام آج بھی یا رسول اللہ کہتے ہیں۔ تو اتنی سی بات پر جو کسی کو کافر بناتا پھرے، بھئی کافر ہوتا ہے گستاخی سے، محبت کرنے سے کافر نہیں ہوتا۔ آپ کروڑ مرتبہ محبت میں سرکار کو کہیں یا رسول اللہ، آپ کا ایمان بڑھتا جائے گا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑتی جائے گی۔ محبت میں بندہ بے ایمان نہیں ہوتا، بے ایمان ہوتا ہے گستاخیاں کرنے سے، بے ایمان ہوتا ہے توہین کرنے سے۔ بے ایمان بندہ تب ہوتا ہے بندہ جب یہ کہے کہ نبی پاک ہمارے بڑے بھائی، ہم ان کے چھوٹے بھائی، ان کی عزت بڑے بھائی جتنی کرنی ہے۔ بے ایمان بندہ تب ہوتا ہے جب نبی پاک کے بارے میں یہ کہے کہ نبی ناکارہ، جب نبیوں کے بارے میں بندہ یہ زبان کھولے نا کہ نبی ذرہ ناچیز سے بھی کم تر ہیں، یہ لکھا پڑا تھا، تب بندہ بے ایمان ہوتا ہے۔ بے ایمان بندہ تب ہوتا ہے جب بندہ یہ کہے کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تب بندہ بے ایمان کافر بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارنے والا غلام کیسے کافر بنے گا؟ یہ نعرہ تو ایمان والوں کا نعرہ ہے، کافروں کا نعرہ ہے ہی نہیں۔ توجہ ہے؟ بس ایک بات اس پر کر دوں، کئی لوگ بہت اس پر زور لگاتے ہیں، جی صحابہ کرام نے حضور کی حیات میں تو یا رسول اللہ کہا، حیات کے بعد تو یا رسول اللہ نہیں کہتے تھے نا، چھوڑ دیا تھا، لہٰذا تم بھی چھوڑ دو۔ بھائی کس نے کہا صحابہ نے چھوڑ دیا؟ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے کہ نہیں؟ اتحیات پڑھتے تھے کہ نہیں؟ تو اتحیات کے اندر سرکار کو لفظ یا کے ساتھ پکارا جاتا ہے کہ نہیں؟ بولیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سرکار کے صحابہ یہ پڑھتے تھے، یا رسول اللہ پکارتے تھے، اور پھر کون کہتا ہے سرکار کے صحابہ نے حضور کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا؟ بالکل غلط ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی کریم علیہ السلام کے پاس آ گئے، آ کر نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور سے کپڑا ہٹا کر نبی کریم علیہ السلام کے ماتھے مبارک پر بوسہ دے کر حضرت ابو بکر صدیق نے پکارا، فقال یا نبی اللہ، یہ حضور کی وفات کے بعد حضرت علی مرتضیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام کی وفات کو 3 دن گزر گئے، ایک اعرابی، ایک دیہاتی صحابی حضور کی قبر پر آ گئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا کہا؟ یا رسول اللہ، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا، قرآن کے اندر اللہ کا فرمان پڑھا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اور ایمان والوں گناہ ہو جائے بخشوانے کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں چلے جاؤ، یا رسول اللہ میں گناہ کر بیٹھا، آپ کی بارگاہ میں معافی لینے کے لیے آ گیا ہوں، آقا مجھے اللہ کی بارگاہ سے معافی دلوا دے۔ اللہ کی قسم ہے، نبی کریم علیہ السلام کی قبر کے اندر سے آواز آئی، اوے میرے در پر آنے والے جا، اللہ تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ کون کہتا ہے صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ؟ حضرت عمر کے دور میں بارش نہیں ہو رہی، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت بلال بن حارث المزنی، سیدھے حضور کے روزے پر آ گئے، جا کر کہا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، کیا کہا؟ استسقِ اللہ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا، یا رسول اللہ بارش نہیں آ رہی، آپ کی امت مرنے لگی ہے، مہربانی فرمائے ہمیں اللہ کی بارگاہ سے بارش دلوا دے۔ صحابی نے عرض کیا، عرض کر کے گھر چلے گئے، جا کر سو گئے۔ خواب کے اندر نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اے بلال بن حارث المزنی فکر نہ کر، تھوڑی دیر کے بعد بارش
सलाम कह देना। अल्लाह अकबर। फरमाया जा उनको सलाम कह देना, बारिश हो जाएगी। तो साहबा ने वफात के बाद कहा कि बोले, कहा जी कब्र पर जाकर कहा, दूर से तो नहीं कहा, दाह बड़े लगाते हैं, पहले कहेंगे वफात के बाद कहा, अब कहते हैं दूर से कहा, भाई दूर से भी कहा। हाफिज इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया जिल्द 7 के अंदर मौजूद, मुसलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ हुजूर के सहाबा जिहाद कर रहे हैं। वो नबी मानते थे मुसलमा को, सहाबा नबी मानते थे हुजूर को, वो भी अल्लाह को मानते, ये भी अल्लाह को मानते। जंग हुई ना तो सहाबा ने कहा नारे तकबीर, उधर से वो भी बोले नारे तकबीर। सहाबा परेशान हुई, क्या करें, उधर भी नारे तकबीर, उधर भी नारे तकबीर। काफिर कौन है, हुजूर का गुलाम कौन है, फर्क नहीं हो रहा। हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टीले पर तशरीफ ले गए। सुम्मा नादा बिशिआरिल मुस्लिमीन। हजरत खालिद बिन वलीद ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों साझा नारा छोड़ दो, वो नारा लगाओ जो मुसलमानों की निशानी है, वो नारा लगाओ जो मुसलमानों की निशानी है। वो नारा कौन सा था, अल्लाह अकबर। हाफिज इब्ने कसीर ने हदीस नकल फरमाई, वकाना शिआरुहुम यौमइज़िन या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। सहाबा का नारा था या मुहम्मद या, ये नारा लगाया अता फरमा दी। तो हुजूर के सहाबा हुजूर की वफात के बाद भी या रसूल अल्लाह के नारे लगाते रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जी मेरी आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। इजाज़त है जी, ठीक हो गया जी। ये इस महफ़िल पाक को अल्लाह करीम कबूल फरमाए। माशाल्लाह भाई अकबर साहब, अल्लाह ताला ने इनके रोज़गार का इंतज़ाम फरमाया है माशाल्लाह। तो इन्होंने शुक्राने में ये महफ़िल पाक रखी है। मालिक कायनात कबूल फरमाए और इस ज़िक्र पाक का सदका इनकी इस घर में, सारी बस्ती में अल्लाह अपनी रहमतों का बसेरा फरमाए। ये आबाद रहें, शाद रहें, हुजूर के गुण गाते रहें, हुजूर की मोहब्बत में मचलते रहें, नबी करीम अलैहिस्सलाम की याद मनाते रहें। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नसीब फरमाए। व आखिर दावाना